الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب بادہ باب مناقب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کے فضائل کے بیان میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ ان کے فضیلت کے تعلق سے حدیث پہلے بھی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں سے قرآن سیکھنے کے بارے میں کہا کہ قرآن ان 4 لوگوں سے سیکھا کرو، ان میں سے ایک ابی بن کعب بھی ہیں۔ دوسری فضیلت حدیث نمبر 3809 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی لابی بن کعب لابی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے کہا، ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ابی بن کعب صحابی ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، کیا ہے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لم یکن الذین کفروا، یہ جو سورت ہے وہ پڑھ کر میں آپ کو سناؤں، یعنی فضیلت، اس سے ابی بن کعب کے بھی فضیلت پلس اس سورت کی بھی فضیلت۔ یہ سورت 30ویں پارے میں سورہ بینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا مفہوم نکالیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کافروں مشرکوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں بیان کیا ہے کہ مشرک کافر یہ بہت بری مخلوق ہے، شر البریہ، بہت بری مخلوق ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا تو یہ مخلوقوں میں بہت برا ہو جائے گا۔ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات کہا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ بینہ کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ نیک عمل کرنے والے مومنوں کے بارے میں کہ یہ خیر البریہ، بہت اچھی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات تو ہی ہے، پلس اور اللہ نے لیبل لگا دیا کہ یہ بہت بہترین مخلوق ہے، اور آگے ان کے انعام کا تذکرہ کیا کہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں جاری رہوں گی، اور آگے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس صورت کی ایک مفہوم ہے۔ تو اسی صورت کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا آسمان سے کہ اے ابی بن کعب میں تم کو پڑھ کے سناؤں۔ کتنی فخر کی بات ہے ابی بن کعب کے لیے کہ بھائی اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی یہ سورت ان کو پڑھ کے سناؤ۔ کہہ رہے ہیں قال وسمانی، تو ابی بن کعب نے تعجب سے کہا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ یعنی اللہ کتنا عظیم ہستی کا مالک، اور اللہ کے مقابل میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو بڑی خوشی کے مارے انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ قال نام، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ تمہیں یہ سورت پڑھ کر میں سناؤں۔ فبکا، تو خوشی کی وجہ سے ابی بن کعب رونے لگے۔ ہوتا نا کبھی محبت سے آدمی کسی کی محبت میں روتا ہے، کبھی کسی خوشی کے موقع پر بھی روتا ہے۔ تو یہ بزبان حال کہ یار میں ایک بندہ، اس کا غلام، وہ اللہ، اور مجھے یاد کر لیا میرے نام کے ساتھ، کہ میرے لیے تو بہت فخر کی بات ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ان کی زندگی میں کچھ مخصوص کارنامے ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دیکھیں وہ چیزیں جو سب کرتے ہیں، مثلا نماز 5 وقت کی فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم کو مخصوص طریقے سے یاد کرے۔ ٹھیک ہے وہی کا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا، لیکن جب بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو بسا اوقات فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی محبت کا عالم تو دیکھو، اور کبھی خوش ہو کر کہتا ہے فرشتوں گوارو میں اس بندے کو معاف فرما دی۔ یہ کتنی بڑی، تو مخصوص اعمال کرو، کبھی اللہ سے تنہائی میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرو فجر سے پہلے والے ٹائم، کبھی مخصوص طریقے سے صدقہ خیرات کر دیا کرو، انوکھے کام کرو کہ اللہ
کہ ہاں یہ میرا بندہ جو میرے لیے کام کرتا ہے، اور آپ کو یاد کریے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ بھی کچھ مخصوص کارنامے انجام دینا چاہیے۔ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار پڑھیں، جو دعائیں سکھلائی گئی وہ پڑھیں، پلس تنہائی میں اللہ کو یاد کریں۔ کچھ ہی الگ قسم کے اعمال ہو جائیں گی، اور ممکن ہے انہیں میں سے کسی اعمال سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں یاد کر لے خصوصی طور پر، اور ہمیں معاف فرما دے، جو ہماری بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔